آج ہم آپ کو سٹوری سناتے ہیں احسان کا بدلہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک لڑکا علی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بڑے غریب تھے، ان کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ گاؤں والے ان کی غربت کی وجہ سے ان سے زیادہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علی کا گھر گاؤں کے کنارے پر تھا، جس کے ساتھ ایک بڑا گھنا جنگل تھا۔ اگر جنگل میں سے کوئی خونخوار درندہ نکلتا تو سب سے پہلے وہی اس کا نشانہ بنتے۔ علی کے باپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ گاؤں کے بیچ میں نیا گھر بنا لیتا۔ علی اپنے والدین کی غربت سے بے خبر اپنی دنیا میں مست رہتا تھا۔ اسے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے سب سے آخر میں باری دیتے تھے اور اکثر اس کی باری سے پہلے ہی کھیل ختم کر دیتے تھے۔ گاؤں کے لڑکوں کی بدسلوکی نے ان سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اپنا جنگل کے قریبی کنارے پر گزارتا، وہاں بے شمار گلہریاں اور چھوٹے چھوٹے جانور تھے۔ علی ان کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ گلہریاں اور چھوٹے جانور بھی اس سے خوب مانوس ہو چکے تھے۔ علی اپنے گھر میں بچے کھچے روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کرتا اور ان پانی میں بھگو کر نرم کر لیا کرتا تھا۔ یہ ٹکڑے وہ اپنے جنگلی دوستوں کو کھلاتا تو وہ بڑے خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ گاؤں کے لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ علی کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ایک دن علی کا باپ قریبی شہر اس کی ماں کی دعا لینے گیا ہوا تھا کہ رات پڑ گئی۔ ماں نے بستر پر لیٹے لیٹے علی کو آواز دی اور باپ کی واپسی کا پوچھا۔ علی نے کہا کہ وہ ابھی واپس نہیں لوٹے۔ یہ سن کر ماں فکر مند ہوئی اور بولی کہ بیٹا، باہر جا کر دیکھو، تمہارے ابا کبھی اتنی دیر نہیں لگاتے۔ علی نے سرد رات میں دروازہ کھولا تو باہر اندھیرے میں اپنے باپ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک سردی میں ٹھٹھرتا رہا۔ جب کچھ وقت اور بیت گیا تو اسے خود فکر ہونے لگی۔ وہ واپس پلٹا اور اپنا پرانا کوٹ پہن لیا، گردن کو مفلر سے اچھی طرح لپیٹا، سر پہ ٹوپی اوڑھی اور لاٹھیں لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ اندھیرے کی وجہ سے صحیح راستہ تو نہیں دیکھ سکا ہوگا، اس لیے وہ اس سے دیر ہو گئی ہوگی۔ وہ راستے کو روشن کرنے کے لیے لالٹین ساتھ لیے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا جو شہر کی طرف جاتا تھا۔ اس نے لالٹین اونچی کر کے دیکھا، راستہ بالکل سنسان پڑا تھا، دور دور تک کوئی حوالہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، علی کا بدن کپانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ لالٹین کی جالی کے قریب کر دیے تاکہ کچھ حرارت جسم کو پہنچ سکے۔ وہ دوراہے پہ کھڑا کافی دیر تک اپنے باپ کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی پرندے کی آواز پڑی۔ رات کے اس پہر پرندے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوتے ہیں، علی نے اپنا وہم قرار دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کمزور سی آواز سنائی دی تو علی کو ایسے لگا جیسے کوئی پرندہ مصیبت میں گرفتار ہے۔ وہ اپنے باپ کو بھول کر آواز کی سمت چل پڑا۔ کچھ توقف کے بعد آواز پھر سنائی دی۔ علی ادھر ادھر پرندے کو تلاش کرنے لگا۔ وہ بے خبری میں جنگل میں آ چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے نیلے ٹیلے پر پڑی جہاں پر پرندہ برف میں لتھڑا ہوا پڑا تھا۔ علی جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ اس نے لالٹین قریب رکھی اور پیروں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک چھوٹی چڑیا تھی جس کے پر برف میں منجمد ہو چکے تھے اور بدن سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ علی اس کے پروں میں سے برف جھاڑنے لگا۔ جب برف بالکل اتر گئی تو اس نے چڑیا کو لالٹین کی روشنی کے قریب کر دیا۔ وہ لالٹین کی لو کی حرارت سے چڑیا کے بدن کو راحت پہنچا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ چڑیا کا گیلا بدن سوکھنے لگا اور اس کی کپ کپاہٹ رک گئی۔ اس دوران علی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کتنا وقت بیت گیا ہے۔ برف آلودہ ہوائیں چلنے لگی تو علی نے چڑیا کو ایک درخت کی خالی کھو میں ڈال دیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنے باپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے تیزی سے لالٹین اٹھائی اور واپس لوٹ گیا، مگر یہ کیا، اسے تو راستہ صحیح طرح یاد نہ رہا اور وہ جنگل سے باہر نکلنے کی بجائے اندرونی حصے میں بڑھتا چلا گیا۔ جب کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا تو اسے احساس ہو گیا کہ وہ راستہ بھٹک چکا ہے۔ لالٹین کی لو کی مدد سے وہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے ایک درخت کی جڑ میں سونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ محفوظ مقام تلاش کر کے وہاں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ درخت کی چھال کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور درخت سے ٹیک لگا لی۔ علی کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو جنگل میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔
اس کی لالٹین بجھ چکی تھی۔ علی نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مسلیں اور اندازہ کر کے ایک طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ اسے درختوں میں ہلچل سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی درختوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہو۔ اس کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، وہ اب تیز چلنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے آ کر گرا اور راستہ بند ہو گیا۔ علی گھبرا سا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانسیں رک سی گئی۔ درختوں کے بیچ میں ایک بڑا سا چٹانی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پتھر پر انسانی چہرہ تراش دیا ہو۔ علی اس عجیب الخلقت انسانی چہرے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ چٹانی چہرے نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور علی کو گورنے لگا۔ پھر وہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، لڑکے تم جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ علی نے بتایا کہ میں جنگل میں بھٹک چکا ہوں اور اب اپنے گاؤں کا راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ چٹانی چہرے نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو علی نے اسے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گاؤں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ علی نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ چٹانی چہرہ اسے اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر پہنچ گیا۔ علی نے رک کر کہا کہ یہ راستہ تو میرے گھر کو نہیں جاتا۔ چٹانی چہرے نے کہا لگایا اور کہا، لڑکے اب تم میرے مہمان ہو، جب تک میں نہ چاہوں گا تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر علی بڑا پریشان ہوا۔ اسے اپنی بیمار ماں کا خیال آیا جو اس کی گمشدگی پر پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے واپس لوٹنا چاہا مگر چٹانی چہرے نے اس کے سب راستے بند کر دیے۔ علی کو مجبوراً اس کے ساتھ رہنا پڑا۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ چٹانی چہرہ دراصل جنگل کا دیو ہے جو سینکڑوں سالوں سے جنگل میں رہتا ہے۔ علی کو چٹانی چہرے پر اگنے والے پودوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ وہ سارا دن دیو کے چہرے کو پودوں سے صاف کرتا رہتا۔ اسی کام میں دن گزرنے لگے۔ جب وہ دیو سو جاتا تو کہیں سے گلہریاں وہاں آ جاتی اور خوب دینگا مشتی کرتی۔ علی کو اپنے گھر کے پاس جنگل والی گلہریاں یاد آ جاتی۔ وہ خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا۔ گلہریاں کئی دفعہ اس کے بہت قریب آ جاتی مگر علی ذرا ٹس سے مس نہ ہوتا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ان کو گورتا رہتا۔ ایک دن اسی طرح اچانک بیٹھا ہوا تھا اور جنگل کا دیو کہیں گہری نیند سو رہا تھا۔ گلہریاں وہاں آئی اور اچھل کود کرنے لگی۔ اچانک ایک گلہری دیو کے جسم پر جا چڑھی۔ یہ دیکھ کر علی گھبرا گیا، کہیں دیو بیدار ہو کر گلہریوں کو ہلاک نہ کر دے۔ اس نے گلہری کو دیو کے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ تیزی سے گردن کے اوپر چڑھ گئی۔ اس کے پیچھے دوسری گلہریاں بھی دیو کی گردن پر جا پہنچی۔ علی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک وہ چونک اٹھا۔ ایک گلہری نے دیو کی گردن کے کسی حصے سے ایک گول چھلا نکال لیا۔ وہ گول چھلے کو منہ میں دبائے کھینچ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دوسری گلہریاں بھی وہاں آ گئیں۔ وہ سب اس گول چھلے کو مل کر کھینچنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گول چھلے کو کھینچتے ہوئے نیچے اتر آئیں۔ اس چھلے میں کئی چابیاں لٹک رہی تھیں۔ علی اب پریشانی کی بجائے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ گلہریاں وہ چابیوں والا چھلا لے کر علی کے قریب پہنچی۔ علی کو سمجھ آ گیا کہ وہ چھلا اسے دینا چاہتی ہیں۔ علی نے اگر آگے بڑھ کے چابیوں کا چھلا پکڑ لیا۔ وہ خاصا وزنی تھا۔ ایک گلہری اس کا پانچھا کھینچنے لگی۔ علی گلہری کے پیچھے چلنے لگا۔ اب گلہریاں ایک طرف بھاگتی جا رہی تھیں۔ جلد ہی وہ ایک دیو کامت دروازے کے پاس پہنچ گئیں جس پر ایک بڑا قفل پڑا ہوا تھا۔ علی کو لگا کہ اس دروازے کے اس پار اس کی آزادی موجود ہے۔ اس نے جوش میں قفل میں چابی لگائی اور زور لگانے لگا۔ قفل خاصا پرانا اور زنگ آلودہ تھا، اس لیے علی کو اسے کھولنے میں بڑی پریشانی اٹھانا پڑ رہی تھی۔ بالآخر قفل کھل گیا تو اس نے پورا زور لگا کر دروازے کو ایک پٹ کھولا۔ وہ کوئی بند کمرہ تھا۔ اسے کمرے کے اندر ایک چھوٹی لڑکی دکھائی دی، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ علی لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ننھی لڑکی علی کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ علی نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا تو اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی۔ تم بھی یقیناً میری طرح دیو کی قید میں ہو؟ علی نے بھاگتے بھاگتے اس سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ علی گلہریوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو ایک طرف اچھلتی کودتی جا رہی تھی۔ اچانک علی کو اپنے عقب میں زوردار ہلچل سنائی دی تو وہ سمجھ گیا کہ دیو بیدار ہو گیا ہے۔
اور اسے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ فرار ہو رہے ہیں۔ علی ننھی لڑکی کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اور تیز بھاگنے لگا۔ گلہریاں اب دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ پیچھے سے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ علی نے ہمت نہیں ہاری اور بھاگتا رہا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ میں تم کو گہری کھائی میں پھینک دوں گا، جنگل کا دیو چیخ کر بولا۔ وہ اپنا منہ کھول کر تیز تیز پھونکے مارنے لگا۔ علی کو لگا جیسے جنگل میں تیز آندھی چل پڑی ہو۔ اس کی پھونک اتنی طاقتور تھی کہ علی ایک زمین پر پاؤں ٹکائے رکھنا دشوار ہو گیا۔ یہی حال اس لڑکی کا تھا، وہ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ علی سے اپنی طرف کھینچنے لگا مگر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ دونوں بے سدھ ہو کر پٹخنیاں کھانے لگے۔ دیو نے اپنی تیز پھونکوں کی مدد سے انہیں گہری کھائی میں پھینک دیا۔ علی نیچے کی طرف تیزی سے گر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی لمحے کہیں ڈھیر ساری چڑیاں نمودار ہوئیں اور انہوں نے علی کے کپڑوں کو اپنی ننھی منھی چونچوں سے پکڑ لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چڑیاں علی کو گہری کھائی سے نکال کر ایک طرف اڑنے لگیں۔ علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر کے پاس تھا، جہاں وہ روز کھیلا کرتا تھا۔ اس کے قریب کئی گلہریاں موجود تھیں اور کچھ چڑیاں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ علی کو لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا۔ علی سے کچھ دور وہ ننھی لڑکی بھی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ علی نے اس مصیبت زدہ چڑیا کی مدد کی تھی اور انہوں نے مل کر اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا تھا۔ جن گلہریوں کو روز کھانا کھلاتا تھا انہوں نے بھی اس کی مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ علی نے ننھی لڑکی کو بیدار کیا اور اسے ہمراہ لیے گھر چلایا۔ اس کے ماں باپ تو اس کی گمشدگی کے بعد مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اسے زندہ دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا۔